صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے آغاز کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں انبیاء اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو زمین پر بھیجا، ان کا نزول کیا تاکہ ہم ان سے کچھ درس لے سکیں. اور آج جو کچھ بھی ہم ہیں وہ نبیوں کا احسان ہے، ان کی قربانیاں ہیں. تو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، ائمہ طاہرین کو بھیجا، اور اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے ہم نبیوں کی زندگی سے کچھ درس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت ہی سمپل، بہت ہی بیسک سی باتیں، اسپیشلی بچوں کے لیے یہ سیریز کہ بہت ہم اس طرح سے سمپل باتیں کریں کہ بچوں کے ذہن میں آ جائے. تو آف کورس آئی نو کہ آپ جانتے ہیں یہ ساری چیزوں کو، مگر پھر بھی میں ذکر کروں کہ اللہ نے 1,24,000 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. ان نبیوں میں سے 313 رسول ہوئے اور اس میں سے 5 اولو العزم نبی تھے. The 5 great prophets، اولو العزم نبی، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور رسالت مآب خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو یہ 5 اولو العزم نبی تھے. اب کیونکہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں تو جناب نوح از دا فرسٹ اولو العزم نبی. کچھ چیزیں جو جناب نوح کی لائف میں ہم کو ملتی ہے کہ ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو بی دس پرٹیکولر ود دس پرٹیکولر ایٹریبیوٹ، جس میں سے ایک ہے کہ آپ اولو العزم نبی میں سب سے پہلے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جناب نوح علیہ السلام شریعت لے کر آئے. جناب نوح علیہ السلام کو دائی کہا گیا. ہی واز دا انوائٹر، a caller towards the deen of Allah. جناب نوح علیہ السلام واز بشیر اینڈ نذیر. سب سے جن کے بارے میں ملتا ہے کہ نذیر ہونے کا جو ایک دور تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے تھا، کیونکہ جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت ساری بری عادتیں پھیل چکی تھی، بہت زیادہ کفر پھیل چکا تھا. حضرت آدم اور جناب نوح میں تقریباً 10 جنریشنز کا فرق تھا. جناب آدم اور جناب ادریس کے زمانے میں جو کفر، جو برائیاں نہیں تھی، وہ جناب نوح کے زمانے میں پریویلنٹ ہو رہی ہے. اور اسی طرح سے اسی لیے ہم نے دیکھا جناب نوح علیہ السلام نذیر تھے، وارن کرنے والے تھے، اپنی قوم کو ڈرانے والے تھے عذاب الہی سے. اور جناب نوح علیہ السلام ہی وہ نبی تھے کہ جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی. یعنی مے بی ہی واز دا فرسٹ نبی کہ جنہوں نے بد دعا کی تھی، اور بد دعا کے نتیجے میں پھر پوری دنیا ہلاک ہو گئی تھی، ایکسپٹ اے فیو پائس پیپل جو ان کی کشتی میں سوار ہو گئے. اس کے علاوہ خود ان کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی غرق ہو گئے. تو جو سب سے بڑا عذاب جناب نوح علیہ السلام کی بد دعا سے آیا. اور جناب نوح علیہ السلام ہے کہ ان پر امت نے ظلم بھی بہت کیا تھا، کیونکہ ان کی زندگی 2,500 سال کی تھی. تو ان کی یعنی مے بی ہی واز دا فرسٹ پیغمبر کہ جن پر شدید ظلم، ٹارچر ہوا تھا امت کی طرف سے. اتنا ان کو ستایا جاتا تھا، اتنا. دیکھیں جناب آدم علیہ السلام، جناب شیس، جناب ادریس کا زمانہ تھا، ظلم تھا، مگر نبی کے اوپر اس طرح سے ظلم نہیں تھا جیسے حضرت نوح کو ان کی قوم نے، ان کے نیشن نے، ان کی امت نے پریشان کر کے رکھا تھا. اور یہی چیز جب ہم نے دیکھی کہ جناب نوح علیہ السلام جو 950 ایئرز جو آپ نے تبلیغ کی، حضرت نوح
ایک مقام پر جو ان کا پلیس تھا تبلیغ کا، درس کا، وہاں پہ آتے تھے، میں بھی ایک درخت کے نیچے وہ آتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے. یوز ٹو کال دا پیپل، دائی تھے، انوائٹر تھے. تو ہی یوز ٹو کال پیپل ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب یہ لوگ آتے تھے جناب نوح کے پاس تو ان کو پتھروں سے مارتے تھے. یعنی تاریخ کہتی حضرت نوح علیہ السلام جب تبلیغ کرتے تھے ان کو اتنا مارا جاتا تھا، اتنا ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا. کوئی لاٹھیوں سے مارتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اور ان کو اتنے زیادہ پتھر ان کے اوپر برسائے جاتے تھے، وہ پورے پتھروں میں ڈھک جاتے، پورے زخمی ہو جاتے، لہو لہان ہو جاتے. اور صبح سے شام مگر بس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سکھا رہے ہیں، اخلاق اور شریعت کا درس دے رہے. اور ڈیلی یہ روٹین ہو چکا تھا کہ لوگ ان کو اتنا مارتے تھے کہ پتھروں میں ڈھک جاتے ہیں. شام ہوتے ہوتے جب سارے لوگ چلے جاتے تو ایک مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام آتے. جناب جبرائیل علیہ السلام اپنے ملائکہ کے ساتھ آتے، ان پتھروں کو ہٹاتے، نبی خدا کو پتھروں کے ڈھیر سے باہر نکالتے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں سے حضرت نوح کے اوپر جب مس کرتے ہیں تو وہ ان کو شفا مل جاتی ہے، ان کے سارے زخم غائب ہو جاتے، وہ پھر سے انرجیٹک ہو جاتے، پھر سے فریش ہو جاتے، اور دوبارہ وہ آ جاتے تبلیغ کرنے کے لیے. اچھا، یہ ایک زندہ معجزہ تھا نا کہ ہر روز لوگ ان کو مارتے، زخمی کرتے، ان کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے، پھر ان کو شفا ملتی ہے فرشتوں کے پروں سے، اللہ کے حکم سے، اور پھر وہ نیکسٹ ڈے واپس ان کے سامنے بالکل کوئی نشان بھی نہیں ہے، ایک دم سے ہیلدی ان کے سامنے چلے جاتے. یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ لوگ ان پر ایمان نہیں لائے، اور اسی طرح سے وہ 950 ایئرز کراس ہو گئے. اور جناب نوح علیہ السلام اب پتھر کھا رہے. اچھا، ایک نقطہ یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ مگر جناب نوح علیہ السلام نے جب اس طرح سے پتھر کھاتے تھے تو لوگ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ فادرز اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو لے کر آتے تھے، اور آنے کے بعد کہتے تھے اس کو غور سے دیکھو، اس کا چہرہ یاد رکھو، یہ کون ہے؟ یہ نعوذ باللہ کوئی مجنون ہے، کوئی دیوانہ ہے. یعنی حضرت نوح اگین ہی واز دا فرسٹ پرسن، دا فرسٹ پروفٹ کہ جن کے اوپر مجنون ہونے کا، دیوانہ ہونے کا بہتان لگا. تو پیرنٹس آتے، اپنے بچوں کو لے کر آتے، جب حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے نا تو یہ آنے کے بعد کہتے کہ اس انسان کا چہرہ دیکھو، اگر ہم مر بھی جائیں تو ہم تم کو وصیت کرتے ہیں کہ اس کی باتوں میں مت آنا، یہ ہپنوٹائز کرتا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ لوگوں کو اپنے خداؤں کی طرف اپنے خدا کی طرف بلاتا اور ہمارے ریلیجن سے دور کرتا ہے. تو جناب نوح کے بارے میں یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، اس کو پتھر مارو مگر اس کے قریب بھی مت جانا، اس کی باتوں کو سننا ہی نہیں کہ یہ تم کو اپنی طرف بلائے. اور جناب نوح کا زمانہ ایسا تھا کہ کفر، دا آئیڈل ورشپ ایکچولی اسٹارٹیڈ فرام دس ایرا. تھوڑا پہلے بھی تھا مگر ہاؤ ڈیڈ اٹ اسٹارٹ؟ شیطان نے سب سے پہلے اخلاق پہ وار کیا تھا. یہ کفر کس طرح سے آ رہا ہے؟ تب جیسے جیسے پروفٹس کا انتقال ہو رہا ہے، پائس پیپل کا انتقال ہو رہا ہے نا، تو شیطان سلولی آگے بڑھتا ہے. سب سے پہلے شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں سے کہتا ہے کہ اوکے، یہ حضرت ادریس ہے، ان کی تصویر اپنے گھر میں رکھو. یہ جناب آدم تھے، یہ ان کی تصویر اپنے گھر میں رکھو. جناب شیس ہے، ان کی تصویر رکھو. یا جو اور بھی ان کے درمیان میں جو حجت تھے، جو متقی، نیک، جو بہت ہی اچھے سے نوبل پیپل تھے، ان کی تصویر کے بارے میں وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ ان کی تصویر اپنے گھروں میں رکھو ایز اے سورس آف انسپریشن، برکت، باعث سے برکت ہو جائے، تو اپنے گھر میں یہ تصویریں رکھو. پھر ایک جنریشن فنش ہو جاتی ہے، ایک جنریشن انتقال کر جاتی ہے، پھر سے شیطان آتا ہے ان کی اولادوں کے پاس. آنے کے بعد کہتا ہے اچھا کیسے آتا ہے؟ ایک بوڑھا نیک وتھ دا بیئرڈ، وائٹ بیئرڈ، اینڈ بہت ہی فزیکل اپیئرنس اس کا بہت ہی نیک اچھا معلوم ہوتا ہے. اور آنے کے بعد ویل وشر بن کے آ کے کہتا ہے پتہ ہے تمہارے گھر میں جو تصویریں ہیں نا یہ تمہارے خداؤں کی ہے. یعنی پہلے کے لوگ جو جانتے تھے کہ یہ تو خدا نہیں ہے، صرف ان کو تصویر رکھائی. پھر ان کے بعد والے جنریشن سے کہا کہ یہ تو خدا تھے، اور یہ جو تصویر ہے وہ تمہارے پیرنٹس ایکچولی ان کو ورشپ کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے گھر میں تصویر رکھی ہے.
پھر ان تصویروں سے اس نے کہا کہ دیکھو دیکھو تصویروں کا کیا بھروسہ، اس سے اسٹیچوز بناؤ، اس سے آئیڈلز بناؤ، اور اس طرح سے بت پرستش شروع ہوئی. اور ایکچولی یہ جناب نوح کا زمانہ تھا کہ بت پرستش ہوئی. سو حضرت نوح واز دا فرسٹ پروفٹ کہ جو کفر کے خلاف بولتے تھے، جو لوگوں کو ڈراتے تھے، وارن کرتے تھے، نذیر تھے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرو، لا الہ الا اللہ، کسی اور کو اپنا خدا نہ مانو. تو اور پھر اسی لیے ان کو بد دعا کرنی پڑی. جب لوگ راہ راست پر نہیں آئے تو حضرت نوح علیہ السلام کو بد دعا کرنی پڑی. اب یہ تو ایک مختصر سا خاکہ ہوا جناب نوح علیہ السلام کی زندگی کا، مگر اس سے پہلے کہ میں ختم کروں ایک نقطے کی طرف دھیان دو. ایز آئی جسٹ مینشنڈ کہ جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ ڈیلی یہ ہوتا تھا، ان کو لوگ مارتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے، زخمی کر دیتے تھے، اور جناب جبرائیل اپنے پروں سے حکم خدا سے ان کو شفا دیتے ہیں. یہ نبی ہے، یہ اولو العزم پیغمبر ہے، اور ہماری لاکھوں مرتبہ جان قربان فخر حضرت نوح یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر. مولا حسین ہے، ان کا بچپنا بلکہ ان کی تو ولادت کا پہلا دن ہے، اور آپ اپنے گہوارے میں ہیں اور فرشتے آ رہے ہیں، فطرس آ رہا ہے، غلام حسنین آ رہا ہے، سرسائیل آ رہا ہے، دردائیل آ رہا ہے. یہ وہ فرشتے جن کے بالوں پر جا چکے، وہ فرشتے جو عذاب میں مبتلا ہے، امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے مسخوں کے شفا اور کامیابی اور توبہ استغفار معافی لے کر جا رہے ہیں. یہ فرق ہے کہ نبی جب زخمی ہوں تو فرشتوں کے پروں سے شفا ملے، اور فرشتے جب عذاب میں مبتلا ہو تو ہمارے مولا حسین کے گہوارے سے شفا ملے. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خدایا ہمیں بھی مولا حسین علیہ السلام کے طفیل ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے مظلوموں کی حمایت کر، اور اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر، اور ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.